हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने गुज़रे सारे हफ्ते में हमें संभाले रखा, सेहत दी, सलामती दी, तंदरुस्ती दी और अब चंद लम्हे हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए कि हम तेरी हजूरी में एक बार फिर झुकें और तुझे सजदा करें। तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता हफ्ते की मुहाफ़ज़त के लिए, और आज जब हम तेरी इबादत के लिए तेरी हजूरी में सजदा रेज़ हैं तो तेरी हजूरी में झुकते हैं, चाहते हैं कि इबादत के सारे मरहले में, इबादत के सारे इंतज़ामात में तो हमारा शामिल हाल हो। अपने पाक रूह के वसीला से हमारी रहनुमाई कर। हमारा दुआ मांगना, गीत गाना, कलाम का पढ़े जाना और सुनना तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। बाकी सारे इबादती माहौल में तू ही हमारा हादी और मददगार बन। और आज तेरे लोग, तेरी कलीसिया जो तेरी सिताइश को सुने, तेरे कलाम को सुने, खुदा उन तेरे पाक फजल से बड़ी बरकत पाए। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ़ करते हुए हम ज़बूर गाएंगे, ऐ मेरे शाह खुदावंदा। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तीक बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा तीक बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज़ मुबारक आखांगा। मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज़ मुबारक आखांगा। हमेशा तेरे नाही दी जा मेरी उस्तत गावेगी। हमेशा तेरे नाही दी जा मेरी उस्तत गावेगी। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तीक बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। खुदा बुजुर्ग ते फाइक है, बेहद तारीफ दे लायक है। खुदा बुजुर्ग ते फाइक है, बेहद तारीफ दे लायक है। बुजुर्गी ओदी ज़ाहिर है, ओ अक्लों समझो बाहिर है। बुजुर्गी ओदी ज़ाहिर है, ओ अक्लों समझो बाहिर है। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तीक बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। वंडदा खजाने जिथों जिथों पिया लंघदा, वंडदा खजाने
ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆ ਸੰਗ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆ ਸੰਗ ਦਾ ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਯਸੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਦਾ ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵਖਾਂਦਾ ਏ ਸਭ ਨੂੰ ਵਖਾਂਦਾ ਏ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ ਵੰਡਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ ਯਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ नहीं मंगदा वंडदा खजाने। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला आम खत, उसका 5वां बाब आज हम अपनी रहनुमाई के लिए सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तुम में जो बुज़ुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुज़ुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गल्ला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी न करो बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक खुशी से और नाजायज़ नफ़ा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक़ से। और जो लोग तुम्हारे सपुर्द हैं उन पर हुकूमत न जताओ बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्लाबान ज़ाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। अये जवानों, तुम भी
बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की मानिद ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल्लाबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने आज एक बार फिर हमें ये तौफीक दी कि हम उसके नाम से इकट्ठे हों और उसके कलाम को जाने सीखें। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हर रोज़ हमें ज़िंदगी देता है और ज़िंदा रहने के लिए हमारी सारी ज़रूरतों को भी वो पूरा करता है। खुदावंद के हुजूर झुकते हैं, उसका शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला आम खत जो हमने शुरू किया है, उसके 5वें बाब को आज हम सीखेंगे और आज के इस मखसूस विर्द के मुताबिक हमारा जो मज़मून है, मुसीबत ज़दा लोगों की गल्लाबानी करना, मुसीबत ज़दा लोगों की गल्लाबानी करना। और हमने गुज़श्ता ये सीखा था गुज़श्ता वक्त में कि खुदा के बंदा मुक़द्दस पतरस रसूल ने ये ख़त उन लोगों को लिखा जो इज़ाए रसानियों का शिकार थे, जो मुसीबतों का शिकार थे, जो परेशानियों का शिकार थे। और आज का बड़ा ही खूबसूरत मौजू कि मुसीबत ज़दा लोगों की गल्लाबानी करना। और जब हम यीशु मसीह की बशरी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो फिर यीशु मसीह के वो वाक़यात भी याद करते हैं जिसमें यीशु मसीह बशर बन के इस दुनिया में आए और बहुत से मुसीबत ज़दा लोगों की गल्लाबानी की, उनकी रहनुमाई की, उनको रास्ता दिखाया, उनकी मुश्किलों को हल किया। और आज जब हम यीशु मसीह की ज़मीनी वाक़यात को याद करते हैं तो उसके इस खूबसूरत कौल को भी याद करते हैं। उसने कहा कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ, क्योंकि बीमारों को तबीब की ज़रूरत होती है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं गुनहगारों के लिए आया हूँ ताकि उन्हें उनके गुनाहों से नजात दूँ, ताकि उनका कफ़ारा दे सकूँ। और फिर हम ये जानते हैं कि एक ऐसा मुसीबत ज़दा ख़ानदान कलाम मुक़द्दस में हमें ज़िक्र मिलता है। उसके बेटे को, उस घराने के बेटे को, लाज़र को, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। और लिखा है यीशु 4 दिन के बाद उस घराने में आया। अब उस घराने की हालत देखिएगा, जवान बेटा जो एक ही है, और क्या है, मरियम मर्था जो उसकी बहनें हैं, अपने उस भाई को जो एक ही है उसको लेके परेशान हैं।
اور کہتی ہے کہ اے مالک اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ اب اس غمزدہ گھرانے کے بیٹے کو اس جہان فانی سے بلا لیا گیا۔ اب یسوع اس مصیبت زدہ گھرانے میں گیا ہے اور اس مصیبت زدہ گھرانے کے غم کو کیسے دور کر دیا، کیسے ان کی گلہ بانی کی۔ کیا کہا کہ اے لازر قبر سے باہر آ جا۔ اور پھر کلام مقدس میں یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ مصیبت زدہ لوگ، جنم کا اندھا جو ہے یسوع نام سے شفا پاتا ہے، بہت سے بیمار یسوع نام سے اچھے کیے جاتے ہیں۔ اور آج جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو یسوع نے مردوں کو زندہ کر کے، بیماروں کو اچھا کر کے اپنی الوہیت کو ظاہر کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور آج کے اس مخصوص ورد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ مقدس پطرس رسول کیا کہتا ہے؟ بزرگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ اور نصیحت کیسے کرتا ہے؟ بزرگ کون ہے؟ کلام مقدس میں یہ ذکر ہے، بزرگوں کو ہدایات دی گئی ہیں 5ویں باب کے پہلے حصے میں۔ اور خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول یہ نہیں کہتا جب وہ بزرگوں سے مخاطب ہے، جب وہ رہنماؤں سے مخاطب ہے تو وہ اپنے آپ کو ان سے بڑا نہیں کہتا۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح بزرگ ہوں۔ اور بزرگ کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے پریسبٹر۔ اور پھر بزرگ کون ہیں؟ بزرگ وہ ہیں جو کلیسیا میں مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ ایلڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیکن بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول سامعین کو، سننے والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ ہوں، اور میں مسیح کے دکھوں کا گواہ ہوں۔ جب یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا، یسوع کو دکھ دیے گئے، تو میں ان کا گواہ ہوں چونکہ میں نے اس کے دکھ دیکھے ہیں۔ اور پھر پطرس رسول کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی یہ بیان کرتا ہے کہ میں مسیح کے جلال میں شریک ہوں۔ اب یہاں پہ بڑی خاص بات ہے، خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ میں مسیح کے دکھوں کا گواہ ہوں اور میں مسیح کے جلال میں شامل ہوں۔ اب مسیح کا یہ جو جلال ہے یہ اس کی دوسری آمد پر ظاہر ہوگا۔ اور اس بات کی تشریح کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بشری زندگی میں یسوع مسیح کے دکھوں کو دیکھا اور میں اس کے دکھوں کا گواہ ہوں۔ اور جب میں اس کے دکھوں کا گواہ ہوں تو پھر بڑے دعوے کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے کہ میں صرف دکھوں کا گواہ ہی نہیں بلکہ میں اس کے جلال میں شامل ہوں۔ اور اس کا جلال کب ظاہر ہوگا؟ ظاہر کب ہوگا اس کا جلال جس میں میں شامل ہوں؟ اس کا جلال دوسری آمد پر ظاہر ہوگا۔ اور یہ خوبصورت دعویٰ ہے۔ اب مقدس پطرس رسول کی زندگی کا جائزہ لیجئے گا۔ یسوع کے دکھوں کا گواہ، یسوع کے دکھوں کو اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر یسوع مسیح کی خاطر اپنے بدن کو بھی دکھوں کے لیے پیش کر دیا ہے۔ یسوع مسیح کے دکھوں کو بھی دیکھا ہے اور اپنے بدن پر بھی یسوع نام کی خاطر دکھوں کو سہا ہے۔ اس بنیاد پر وہ اس اہل ہے کہ وہ بزرگوں کو نصیحت کر سکے۔ اور بزرگوں کو نصیحت کیا کرتا ہے کہ مصیبت زدہ کلیسیا جو ہے یہ عام کلیسیا نہیں ہے۔ بے شک یہ ظاہری طور پر ایذائے رسانیوں میں سے گزر رہی ہے، مصیبتوں میں سے گزر رہی ہے، اور یہ مصیبت زدہ کلیسیا جو ہے یہ خدا کا غلہ ہے، یہ خدا کی ملکیت ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت زدہ لوگ ہیں
تو یہ پریشان کن حالت بھی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں یہ خدا کی ملکیت ہے، یہ خدا کی کلیسیا ہے، تو یہ پھر بڑی باروب بات ہو جاتی ہے۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کلیسیا جب خدا کی ہے تو یہ کلیسیا معمولی کلیسیا نہیں ہے، جس کی ذمہ داری بزرگوں کو، پاسبانوں کو سونپی گئی ہے۔ اور گلہ سے مراد کلیسیا ہے، گلہ سے مراد کلیسیا ہے، اور کلیسیا کے بارے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ خدا کی ہے۔ یہ کلیسیا جو ہے کسی انسان کی نہیں ہے، کسی پاسبان کی نہیں ہے، یہ کلیسیا خدا کی ہے۔ خدا اس کا مالک ہے، خدا اس کا پروردگار ہے، خدا اس کا رازق ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں گلہ، گلہ سے مراد کلیسیا، گلہ بانی یونانی متن میں ایک تربیت کا عمل ہے، اور تربیت کا عمل جس میں پرورش، نگہداشت، رہنمائی اور مشاورت اور تحفظ بھی شامل ہے۔ یعنی گلہ بانی جو ہے، جب ہم کہتے ہیں گلہ بانی کرنا تو اس میں مراد کیا ہے کہ یہ ایک تربیت کا عمل ہے۔ گلہ بانی کرنے والا جو ہے وہ گلہ کی تربیت کرتا ہے، اور گلہ کو تربیتی عمل سے گزارتا ہے، اور اظہار رسانیوں کا ہونا، پریشانیوں کا ہونا، مصیبتوں کا آنا، یہ ایک تربیت کا بہت بڑا حصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ گلہ کلیسیا ہے اور گلہ بان خدا ہے، اور گلہ بانی سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک تربیتی عمل ہے۔ اب تربیتی عمل میں پرورش بھی ہے، بے شک دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پرورش بھی ہے۔ نگہداشت کرنے والا کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نگہداشت کرنے والا خداوند ہے تو پھر ہمیں اظہار رسانیاں بھول جانی چاہیے، نظر انداز کر دینی چاہیے، چونکہ ہمارا نگہبان خداوند ہے، رہنما وہ ہے، مشاورت کرنے والا وہ ہے، ہمیں تحفظ دینے والا وہ ہے۔ اگر خداوند ہمارا محافظ ہے تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بزرگوں کو خاص نصیحت کی گئی ہے کہ یہ گلہ جو ہے اس کی نگہبانی کرو، اور یہ یاد رکھو یہ گلہ، یہ کلیسیا جس کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے، یہ خدا کی کلیسیا ہے، اور اس کی گلہ بانی کرو، اس کی تربیت کرو، اس کی نگہداشت کرو، اس کی پرورش کرو، اس کی رہنمائی کرو، اس سے مشاورت جو ہے وہ قائم رکھو، اسے تحفظ دو۔ اور پھر گلہ بانی کے سلسلے میں بزرگوں کو منفی رویے سے سختی سے روکا گیا ہے، رہنماؤں کو منفی رویے سے روکا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے کہ اس کی گلہ بانی کی خدمت کی تحریک اور طریقے جو ہیں وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ مقدس پطرس رسول کہتا ہے لاچاری سے نگہبانی کا کام جو ہے وہ مجبوری سمجھ کے نہ کرو، لاچاری سے نہ کرو، مجبوری سمجھ کے نہ کرو، خود کو مجبور کر کے نگہبانی نہ کرو، بلکہ کیسے گلہ بانی کرو؟ اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے گلہ بانی کرو۔ اور جب ہم کہتے ہیں خدا کی مرضی سے گلہ بانی کرو تو خدا کے تابع ہو کر، اس کی پاک مرضی سے تحریک پا کر خدمت کا کام انجام دو۔ اب اور ایک بزرگوں کو نصیحت کی گئی ہے، اب یہ نصیحت بزرگوں کے لیے ہے، رہنماؤں کے لیے ہے، جو بڑے ہیں، کلیسیا کے سر ہیں، ان کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ ناجائز نفع کے لالچ سے نہیں۔ یہ نگہبانی یا گلہ بانی جو ہے، کلیسیا کی گلہ بانی جو ہے، مصیبت زدہ کلیسیا کی گلہ بانی جو ہے، لالچ سے نہیں بلکہ دلی شوق سے خدمت کا کام سر انجام دو۔ ناجائز نفع سے مراد کیا ہے؟ خدمت میں ناجائز طریقے سے دولت کمانے کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو، دولت جمع کرنے کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو کہ اپنے گودام پرانے مسمار کر کے نئے گودام بھر لو اور پھر تمہیں
یہ آواز آ جائے کہ تیری جان آج ہی تجھ سے لے لی جائے گی۔ اب ناجائز نفع کے لالچی نہیں ہونا۔ جو لوگ تمہارے سپرد کیے گئے ہیں تم ان کے جواب دہ ہو۔ جو لوگ تمہارے سپرد کیے گئے ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اور یونانی پس منظر میں اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو لوگ تمہارے سپرد کیے گئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان پر حکومت نہ جتاؤ۔ حکومت جتانے سے مراد روب جمانا، غالب آنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو چھوٹا جاننا اور اپنے آپ کو بڑا جاننا، ان کا مالک جاننا۔ ایسا نہ کرو۔ دوسروں کے لیے، کلیسیا کے لیے نمونہ بنو۔ اور نمونہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ نمونہ بنو، یونانی پس منظر میں کہتے ہیں دوسروں کے لیے مثال بن جاؤ، دوسروں کے لیے خوبصورت اور زندہ کہانی بن جاؤ، مثال بن جاؤ۔ یہ ہے نمونہ بننا۔ اور سردار گلہ بان کا ذکر ہے 4 آیت میں۔ جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو ایسا صحرا ملے گا جو مرجانے والا نہیں، ایسا انعام ملے گا جو مرجانے والا نہیں۔ سردار گلہ بان سے مراد یسوع مسیح ہے، اور اس کی دوسری آمد کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ۔ اس دنیا میں ایمانداری کے ساتھ خدمت کرو، تو مسیح کی آمد ثانی کے وقت تم کو ایسا صحرا ملے گا جو کبھی بھی مرجانے والا نہیں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اب یہ بزرگوں کو نصیحتیں تھیں، اور یہاں پہ آج جب ہم آگے بڑھتے ہیں 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک، نوجوانوں کو نصیحتیں کی گئی ہیں، بزرگوں کو بھی نصیحتیں کی گئی ہیں، پھر نوجوانوں کو نصیحتیں کی گئی ہیں کہ بزرگوں کے تابع رہو۔ بزرگوں کے تابع رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے حکم میں رہو، ان کی بات مانو، اور سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو۔ اب اگر ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری سے چلو گے اور خداوند کے حضور فروتن رہو گے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ 6ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ اور پھر کیا نصیحت کی گئی ہے؟ نوجوانوں کو اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، اپنی ساری فکر اسی پہ ڈال دو، اس کے آئین کو اپنی زندگی کا مرکز رکھو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اب یہ مخالف ابلیس ہے، اور مخالف ابلیس جو ہے وہ کیسے اپنے لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو پھاڑنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور خدا کے لوگوں کے پاس فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے بچیں، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ خدا کے کلام کو بڑی کثرت سے سیکھیں، اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں، اور یہی کلام جو ہے یہی دل میں رکھیں، یہی شخصیت میں رکھیں۔ اور کیا لکھا ہے؟ اس کلام سے شیطان کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور آج خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول پہلی صدی عیسوی میں ان لوگوں کو جو یونانی تھے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا، عبرانی لوگوں کو جنہوں نے یسوع کو قبول کیا، اور غیر قوموں کے لوگوں نے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا، بڑوں کو نصیحتیں کرتا ہے، نوجوانوں کو نصیحتیں کرتا ہے، اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند کی کلیسیا
रोज़ बरोज़ पलती बढ़ती और सरफराजी पाती है। आज हमें भी बड़ी ही अहम ज़रूरत है कि हम भी खुदावंद के इस कलाम पर ईमान रखें और बड़ी फरोतनी के साथ खुदावंद के हजूर झुके रहें। लिखा है एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। क्यों? इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को आगे बढ़ने की, सरफराज होने की तौफीक देता है। सो चंद लम्हों के लिए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। खुदाई कादर मुतली कर्ज़ो समा के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, अपने इन सारे अजीज़ों के लिए, तेरी कलीसिया के लिए जो खुदावंद यूट्यूब के वसीला, फेसबुक के वसीला तेरे कलाम को सुनते हैं, उन सबों को भी तेरी हज़ूरी में लाते हैं और तुझसे बरकत की दुआ मांगते हैं। उन सारे घरानों को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। उन तमाम घरानों को जो तेरे कलाम को सुने, खुदावंद तू इस कलाम के वसीला अपने घरानों के कारोबार में बरकत दे, रोटी पानी में बरकत दे, वसाइल में बरकत दे। बाकी मांदा वक्त में भी तो हमें संभाल, मदद और रहनुमाई कर। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों पर, हाज़िर जमात पर अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन।